حدیث نمبر 75 ظلم. ان سعید ابن زید رضی اللہ عنہ قال, say after me, ان سعید ابن زید رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ظلم من الارض شیئا طوقہ من 70 اراضین. کتاب المظالم. سعید بن زید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. گویا کسی کی جائیداد پر ظالمانہ طور پر قبضہ کرنا اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کرنا ہے. یہ حدیث سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے ہے. سعید بن زید عشرہ مبشرہ میں سے تھے. وہ 10 لوگ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی. ان کا ایک خاتون سے جن کا نام عروہ بن اویس تھا, ان سے زمین کے معاملے پر جھگڑا ہوا. اس خاتون نے ناحق طور پر کہا کہ سعید نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا ہے, جس پر حضرت سعید نے کہا کہ میں بھلا یہ قبضہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر یہ خاتون سچی ہے اور میں جھوٹا ہوں تو پھر اس خاتون کو, یعنی اگر یہ خاتون جھوٹی ہے اور میں سچا ہوں تو میری اس کے لیے دعا یہ ہے کہ یہ اندھی ہو کر مرے اور اپنی ہی زمین پہ مرے. تو ان کی یہ بات پوری ہو گئی. وہ خاتون جب بڑی عمر کو پہنچی تو نابینا ہو گئی. اور دوسرا یہ کہ وہ اسی زمین میں ایک گڑھے میں گری اور اسی کے اندر فوت ہو گئی اور وہی اس کی قبر بن گئی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہے, ان کے ایمان اور ان کی قربانیوں کے وجہ سے, اور خاص طور پر جن کا نام عشرہ مبشرہ میں شامل ہو. حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ من ظلم من الارض شیئا, جس نے ظلم سے زمین میں سے کچھ لیا, یعنی کسی کی زمین ہے, کسی کی ملکیت ہے اور اس پر ناجائز قبضہ کر لیا. اور قبضہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ بھائی بھی ہو سکتا ہے جو بھائی کی زمین پہ قبضہ کر لے, یہ بھائی ہو سکتا ہے جو بہنوں کی زمین پہ قبضہ کر لے, یہ کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے جو کسی ہمسائے کی زمین کو ناحق ہتھیا لے, یہ کوئی لینڈ مافیا ہو سکتا ہے کہ جو خالی پڑی زمینوں کو دیکھ کر ان کے اوپر جا کر اپنا قبضہ کر لے اور اپنا حق جتانے لگے یا ان کو آگے بیچ دے. تو یہ کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے لوگوں کے مال ناجائز طریقے پر کھائے جائیں, یہ قرآن سنت کی تعلیمات کے صریحاً مخالفت ہے. ہمارا دین ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی, بے شک اللہ تمہیں عدل کا, احسان کرنے کا اور رشتہ داروں کو دینے کا, یعنی ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے, اور اس کے برعکس ہمیں منکر سے, فحش سے اور بغی یعنی دوسروں پر زیادتی کرنے سے منع کرتا ہے. تو کسی کا بھی مال ناحق طریقے سے کھانا, چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو, وہ منع ہے. حتیٰ کہ اگر ہمارے مال میں مسکینوں کا حصہ ہے زکوٰۃ کی شکل میں, اور زکوٰۃ ادا نہ کرنا, یہ بھی ناحق مال کھانا ہے. یعنی وہ حق کسی کا ہے اور ہم اس کو مال میں سے نکال ہی نہیں رہے. اسی لیے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ وہ مال ایک گنجے ناگ کی شکل میں آئے گا, سانپ کی شکل میں آئے گا, جو اس کی گردن کے گرد لپٹ جائے گا اور پھر اس کے جوز پر کاٹے گا. یہ بھی توق بنے گا, سانپ توق بن جائے گا. توق ہوتا ہے وہ کلادہ یا وہ ہار یا وہ کڑا کہ جو گردن میں پہنایا جاتا ہے, خصوصاً مجرموں کو سزا کے طور پر, جس سے وہ اپنی گردن کو ادھر ادھر نہیں ہلا سکتے اور بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کبھی گردن میں بل پڑ جائے اور آپ پوری طرح اپنا چہرہ ادھر ادھر نہ کر سکیں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہاں تو یہ ہے کہ اس کے اوپر یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو سانپ کا طوق پہنایا جائے گا, اور یہاں جو کسی کی زمین میں سے لے گا اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. 7 زمینوں کا کیوں؟ قرآن مجید سے ہمیں اشارتاً پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں, جیسا کہ سورۃ الطلاق کی آخری آیت میں آتا ہے. لیکن حدیث سے واضح الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ زمینیں 7 ہیں. اور زمین کے یہاں حصے کا یعنی کچھ بھی, شیئن کچھ بھی کا لفظ استعمال ہے,
دوسری جگہ ایک بالشت کا لفظ استعمال ہے. بالشت کہتے ہیں چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے کے تک جتنا فاصلہ بنتا ہے. پہلے زمانے میں پیمائش کے لیے باقاعدہ کوئی پیمانے نہیں تھے. لوگ کپڑا ناپنے کے لیے، زمین ناپنے کے لیے عموماً بالشت استعمال کرتے تھے. بازو یعنی کندھے سے لے کے ہاتھ تک یہ ذراع استعمال ہوتا تھا. پھر اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ، پھر اسی طرح 4 انگلیوں کے ساتھ، جس کو چپا کہتے ہیں، یعنی 4 انگلیوں کے ساتھ ناپا جاتا تھا کہ کتنے چپے. اب تو خیر پھر لوہے کا گز آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں کہیں کہ لوہے کا ایک راڈ سا ہوتا تھا جس کے اوپر نشان لگے ہوتے تھے. پھر اسی طرح لکڑی کا اور دیگر مٹیریلز کے، اور اب تو بہت سوفسٹیکیٹڈ قسم کے، حتیٰ کہ ایپس بھی ایسی آ گئی ہیں کہ جس سے آپ فاصلے ناپ سکتے ہیں. تو زمین کو بھی اسی طریقے سے، نہیں زمین کو اب یہ بازو کے ذراع کے ساتھ تو ناپا نہیں جا سکتا، تو آسان طریقہ کیا تھا؟ ہاتھوں سے ناپا جائے. تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی صرف ایک بالشت زمین بھی لی تو اس کی گردن میں 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا. اب یہ جو ایک بالشت ہے، یہ زمین کے جتنے بھی حصے کا انسان مالک ہوتا ہے، اس کے نیچے جتنی بھی زمین ہے وہ ساری اسی کی ہوتی ہے، چاہے اس میں سے خزانے نکلے، چاہے اس میں سے پیٹرول نکلے، چاہے کچھ بھی نکلے. یعنی مثلاً آپ نے ایک گھر لیا ہے، اس گھر کے آپ مالک ہیں. جتنے ایریا پہ گھر بنا ہوا ہے وہ آپ جتنا نیچے تک ڈیپتھ میں جائیں گے وہ سارا آپ ہی کا ہے. اس میں سے اگر آپ کھودنا شروع کر دیں، یا زرعی زمین ہے اور اس کو آپ ڈگ کریں اور اس میں سے جو بھی نکلے گا وہ آپ ہی کا ہے. چاہے پانی نکلے، کنواں کھودیں، یا کوئی خزانہ نکل آئے. بعض پہلے زمانے میں لوگ خزانے زمین میں دفن کرتے تھے، کوئی لاکر تو اس طرح کے ہوتے نہیں تھے. تو اس سے پھر یہ ہے کہ کئی لوگ جگہ خریدتے تھے تو اور اس میں ہل چلاتے یا گھر بنانے کے لیے بنیادیں کھودتے، تو اس میں سے سونے چاندی کے ڈھیر بھی نکل آیا کرتے تھے. بہرحال اب یہ ہے کہ جو اتنی بھی زیادتی کرے گا اس کو زمین میں دھنسایا جائے گا اور اس زمین کو توق کی طرح گلے میں ڈال دیا جائے گا. اور صرف ایک زمین میں نہیں، 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں. تو ظاہر ہے گردن بھی اتنی بڑی پھر ہو جائے گی جہاں تک کہ وہ، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کنڈینس کر کے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے کہ جس سے وہ وزن اس کو محسوس ہو، وہ تکلیف اس کو محسوس ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 توق ہوں ایک کے بعد ایک زمین کا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 7 ایک جگہ جمع کر دیے جائیں. اللہ عالم. لیکن سزا بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. ہر مومن پر دوسرے مومن کا مال حرام ہے. کسی کا بھی ناحق مال لینا جائز نہیں. ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے. اسی طرح ہنسی مذاق میں بھی آپ کسی کا مال نہیں لے سکتے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ناجائز مال میں کبھی برکت نہیں دیتا. اور یہ بھی حضرت سعید بن زید ہی کی حدیث کا آخری حصہ ہے جو مسند احمد میں آتا ہے. مسند احمد میں یہ حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے. ابو سلمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے، جو مدینہ کا گورنر تھا اس وقت، اس نے کہا کہ جا کر ان دونوں یعنی سعید بن زید اور عروہ بنت اویس کے درمیان صلح کرا دو. تو ہم سعید بن زید کے پاس آئے تو انہوں نے کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے اس عورت کا کچھ حصہ مارا ہوگا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالش بھی قبضہ کرتا ہے، اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے لے کر توق بنا کر ڈال دیا جائے گا. اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت. موالات کا پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ جو کسی کو آزاد کرے اسی کی طرف وہ نسبت ہوگی، دوسرے کی طرف خود بخود نسبت نہیں آپ ڈال سکتے. اور جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا مال ناجائز طور پر حاصل کر لیتا ہے، اللہ اس میں کبھی برکت نہیں. یعنی ایسا مال انسان کو کبھی پچتا نہیں، یا وہ اس سے صحیح طور پہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اس کے اندر ایک فقر کا احساس ہمیشہ ہی رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کرے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت کے دن تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی. اور صرف زمین نہیں بلکہ اگر کسی کا کوئی کپڑا یا کھانے کا لقمہ بھی، یا کوئی گولڈ کی چیز، یا کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے ہم نے چوری کے باب میں پڑھا تھا، کوئی بھی چیز انسان ناحق لیتا ہے،
چاہے چپکے سے لے لے، چھپا کے، یا ہیرا پھیری کر کے لے، یا ڈائریکٹ ڈاکہ ڈال کے لے، کوئی بھی صورت جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ کسی کا مال ہتھیایا جائے۔ مستورد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ کھایا تو اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم میں سے کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اس سے اسی کے بقدر جہنم میں سے کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر ہی کھڑا کریں گے، یعنی شو آف کرنا اپنے نیکیوں کی، اپنے اعمال کی، اور بوسٹنگ کرنا یہ بھی منع ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ تو اس لیے دوسرے کے مال کے بارے میں انسان کو بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے کہ کسی بھی طرح کسی کی کوئی چیز ہماری طرف نہ آئے۔ پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ اگر والدین بوڑھے ہیں اور کچھ بچے ان کو سنبھال رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے بڑھاپے اور ان کی کمزوری کی وجہ سے ان کا مال جو ہے وہ چرا لیا جائے یا چھپا لیا جائے یا ہتھیا لیا جائے، یا پھر غلط قسم کے یعنی جعلی کاغذ بنوا کر ان کے سگنیچر کروا لیے جائیں، یا کوئی غلط وصیت لکھوا لی جائے اپنے حق میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ناجائز مال کے قبضہ کرنے کی صورت میں آتی ہیں۔ اب آپ کچھ کہنا چاہیں عائشہ؟ بعض اوقات لوگ یتیموں کا مال جو ہے وہ ہڑپ کرتے ہیں ناجائز طور پر، یعنی باپ فوت ہو گیا تو ان کو حصہ دینے کی بجائے ان کا مال اپنے مال میں شامل کر لیا۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ میں ایک فیملی کے بارے میں جانتی ہوں جہاں بھائی بہن دے آل میچور، خود فیملیز والے ہیں، لیکن ان کی والدہ کا گھر ہے جو بہن بیسکلی اس میں اپنا اسکول چلا رہی ہیں بیک ہوم، اور بس وہ کہتی ہیں کہ میرے نام کر دیا جائے۔ وہ یہ بھی تو ایک ناحق چیز ہے نا؟ بالکل ناحق چیز ہے، ناحق قبضہ کرنے والی بات ہے نا، اس میں تو سب کا حصہ ہے۔ یعنی اس بات کو یوں سمجھیے کہ جس مال میں سب کا حصہ ہے وہ کوئی ایک زور زبردستی سے نہیں لے سکتا یا ایموشنل بلیک میلنگ کے ساتھ نہیں لے سکتا جب تک کوئی دل کی رضامندی سے نہ دے۔ جی السلام علیکم۔ مجھے ابھی ریسنٹلی پتا چلا کچھ ایسے لوگ اس قسم کا بزنس کرتے ہیں کہ جب لوگوں کی ایسی پراپرٹی کے وہ لوگ پیسے نہیں پورے دے سکے یا تھوڑے دیے اور پھر باقی کے پیمنٹ نہیں کر سکے کسی وجہ سے، ان کی حالات ایسے ہو گئے یا کچھ، وہ پراپرٹیز لینے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بھئی وہ دیکھتے ہیں اس میں کہ ویب سائٹس ہیں یا جہاں پہ بھی ایسے کہیں مظلوم لوگ ہوں جو جن کو ضرورت ہے کہ بھئی وہ اونے پونے داموں میں اس وقت بیچ دیں گے اپنی ضرورت کے پیچھے۔ تو میں کہہ رہی تھی کہ کس طرح کا یہ اس میں کیسا ضمیر آپ کا نا کام کر سکتا ہے، دوسرے کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا، ایکسپلائٹ کرنا۔ جی، کہ اور ایسی زمینوں کا، ایسی جگہوں کا، ایسے گھروں کا ہر وقت اسی میں طاق میں رہنا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں ٹھیک ہے کسی کو آپ مدد کے طور پر آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت مشکل میں ہیں تو ہم آپ کو نکال لیتے ہیں، لیکن خاص طور پر ایسے کاروبار تو وہ بھی ظلم ہی ہے۔ اور کیا سناریو ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے صورت ہمارے ہاں جب کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے، کسی کی جائیداد پر؟ اچھا سوری، جو ہماری یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور جو یہ مطالبات ہوتے ہیں اور ایک جو رسومات چل گئی ہیں، جہیز کا دینا لینا اور جوڑے پہناونیوں کے، تو سم ٹائمز وہ لوگ اپنی خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں، بس صرف مجبوری میں کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا داری ہے، تو یہ بھی ایک طریقے کا ظلم ہی ہے۔ یہ ظلم کی قسم ہے، یہ ناجائز قبضہ نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ آپ کسی کا مال ہتھیار رہے نا، یعنی کہ وہ خوشی سے تو نہیں دے رہا، مجبوری پریشر میں آ کے، پریشر میں ڈالا، پریشرائز کر کے لینا دیتے ہیں۔ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ وراثت میں ہم نے دے دی ہے بیٹی کو۔ جب اس قسم کے نکاح ہوتے ہیں اور وہ لکھواتے ہیں زبردستی تو وہ پھر اس قسم کے جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ کو استاذہ جی، جیسے کل پرسوں آپ خود بھی ذکر فرما رہی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کی جو کوئی ٹیک کیئر کر رہا ہوتا ہے تو پھر ناجائز طور پہ اسے لکھوا لیتے ہیں سب کچھ۔ تو استاذہ جی ایک کیس ایسا تھا کہ وہ صاحبزادے کے پاس ظاہرہ رہ رہی تھیں وہ والدہ، تو نہ صرف یہ کہ اپنے نام کروایا بلکہ اس کو مزید سیکیور کرنے کے لیے یہ بھی اس میں ایڈ آن تھی کلاس کہ if he passed away in her life، مدر کی لائف میں اگر میں پاس اوے ہو جاؤں تو میرے بچوں کو چلا جائے گا، حالانکہ بچوں کا صورت میں تو کوئی قانونی رہتا ہی نہیں ہے، باقی نہیں بچتا۔ اس حد تک جو ہے چلے جاتے ہیں ناجائز قبضے کے طور پہ۔ جی ہاں، جی یہ بھی آپ دیکھیے کہ کسی کو گھر کرایہ پر دیا
اور کرایہ دار نے اس پہ قبضہ کر لیا، یہ بھی ناجائز قبضہ ہے. کتنا ہوتا ہے یہ عام. ہاں. یا خالی مکان کسی کا پڑا ہوا ہے اور وہ بیرون ملک ہے مثلاً، تو پیچھے سے تالے توڑ کے اس میں گھس گئے اور رہنا شروع کر دیا. کوئی والدین ابھی میں یعنی کہ میں اپنا سارا مال جبکہ باقی بچوں کا بھی حق ہوتا ہے بیچ کے تو ایک ہی کو دے دیں. یہ بھی ظلم کی قسم ہے، یہ بھی ظلم ہے. My daughter mentioned to me yesterday that there were some kids who were trying to steal from the teacher's goodie bag. The teacher has candies and whatnot. So some of the kids were really upset that why are these kids going and taking candies from the teacher's bag. And then she mentioned to me that the teacher told us that if a person takes someone else's money, then they will get fire on the day of judgment. And I was thinking, when you mentioned the hadith that if a person wears another person's clothes without their permission, then they will have exactly a bite of food. They will have this, the same like it of fire on the day of judgment. So it's so important to teach children about these things because children can be very impulsive. They want to eat something and they take it, right? And it's our responsibility to not shame them and scold them and be angry at them and hit them, but teach them why it's not right and what the consequences are so that they develop that fear of Allah subhanahu wa ta'ala. استاذہ یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں نے جب آپ بول رہی تھی تو یہ ذہن میں آ رہی تھی کہ لوگ کتنا کامن ہے کہ اپنے گھر بغیر پرمیشن کے آگے بڑھا کے اور اس کو بڑھا لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، کنسٹرکشن کر لیتے ہیں. جی یہی چیز اس میں آتی ہے. جی جزاک اللہ خیر کہ آپ نے بتا دیا کہ کس طرح دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ ہوتا ہے. کہ مثلاً آپ کو ایک مخصوص زمین جو ہے وہ الاٹ کی گئی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنا گھر بناتے ہیں تو اس کی باؤنڈریز ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، چاہے ایک بالشت ہی کریں، جتنی وہ ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں جو کہ آپ کا نہیں ہوتا، اور پھر اس کو آپ اپنے چار دیواری اس کے کھڑی کر لیتے ہیں یا باؤنڈری وال بنا لیتے ہیں، یا جو بھی، یہ بھی ناجائز قبضہ ہے. جی. اور پنجاب باقی تو مجھے نہیں پتا، پنجاب میں تو ایسا ہوتا ہے کہ زبردستی بہنوں سے زمینیں لے لیتے، ایون پیرنٹس بیٹیوں کو مجبور کرتے ہیں کہ یہ بھائیوں کو چھوڑ دو، معاف کر دو. بالکل. چاہے وہ کرنا تو چاہے وہ دل سے تو معاف نہیں کرتی. کون اپنا مال دل سے معاف وہ باپ کے یا ماں کے لائک ایموشنل بلیک میلنگ میں آ کے لگا تو دیتی ہیں لیکن معاف تو نہیں کرتی ہوں گی ظاہر ہے دل سے. Another scenario, Sazaji, that I've seen in family, for instance, people want to invest. And within a family, there's a certain person who can afford more than the rest. So what they do is they say, okay, you were investing for yourself, so invest on behalf of your brother as well and another brother. So pay on their behalf, but the title of that land or property is in the brother's name, that he will maybe pay in a few years, and then later on time passes by and that person doesn't have the ability to pay, but then they still want to keep the title in their own name, and they'd say, no, for instance, whenever we are able to pay, we will pay, otherwise this is how it is. And sometimes the entire family becomes part of that you know what, don't ask them to. And knowing the inheritance laws, if anything happens to anyone, then that person who hasn't paid a penny towards that house or property, then the property legally, because it's in their name, it was sort of a disagreement between them, it can be part of their inheritance for their children, and that person who actually paid the entire amount will not get anything. And one thing is that, for instance, within family you can gift or you can give it out of the happiness of your own heart as a sadaqah, that's a good thing. But to be stubborn about it, that no, it's in our name and we're not going to change the title. I've seen those cases multiple times, unfortunately, and it becomes kind of an emotional blackmail when within a family one person's able to afford and some others aren't. Then the parents are also on their side, and subhanallah, this creates a lot of rift within the family as well. بالکل. اور دل بھی دور ہو جاتے ہیں اور پھر میل جول چھٹ جاتے ہیں، پھر رشتہ داریوں کا حق ادا نہیں ہوتا، تو اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں. اور اس میں خواتین بہت بڑا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یا ہسبینڈس کو یا فادرز کو اس چیز سے روکیں. جی استاد، ریسنٹ جسٹ لاسٹ ویک مجھے کہ وہ جب پیرنٹس سے ملنے کے بھائیوں نے بولا کہ یہاں آئی ہو کچھ پراپرٹیز کے بارے میں کرنے آئی ہو، جسٹ وہ ملنے گئی تھی. وہ پھر انہوں نے بتا دیا کہ جو فادر کے نام پر اس میں سے تم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا، ماں کا تھوڑا سا حصہ ہے تو بعد میں ملے گا، اور ساتھ تم لوگ کیا خدمت کر، تم تو اپنے شوہر ماں باپ کو تو ہم کیئر کر رہے ہیں، تو تمہارا اس میں کوئی حق نہیں. تو اللہ نے حق دیا. مطلب اتنا زیادہ ظلم کہ اوپنلی مسلمان لوگ اور اچھی فیملی دیندار لوگ، یہی سمجھ نہیں آتی. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں،
سب کچھ کرتے ہیں اور ساتھ یہ ظلم بھی کرتے ہیں، تو وہ نماز روزہ تو پھر وہیں ہو جائے گا نا، ایک طرف ہو جائے گا یہ جی. اور آخری عمر میں خاص طور پر غلط فیصلے کرتے ہیں. السلام علیکم استاد. I just want to mention about haq mehr. Some husbands, they emotionally blackmail their wives that I have spent 10 times more than your haq mehr on you, so you don't owe me anything. No way. وہ تو ایک الگ اماؤنٹ ہے. آگے مریم واسطی کو پیچھے سے کر کے پھر آگے مریم واسطی کو ہاتھ. So as I was thinking, taking over somebody's property seems like a pretty big deal. But a person becomes desensitized slowly and gradually. So, for example, parking in a place where you're not supposed to park, thinking you have ownership over there. Or, for example, back home I've seen, a wedding is taking place, so the whole road which belongs to the public is blocked. And, people will say, but we're doing it just for a few hours. And, it's not like we're taking over the property. But slowly and gradually you become desensitized to the zulm. And then one zulm adds up and it becomes a greater zulm and greater zulm. And then you don't even realize you're doing zulm. You think it's right? ختم ہو جاتا ہے. So public property, if we know there's no trespassing, that means we shouldn't go there. Yes. We shouldn't use that area. Yes. Sometimes for public property we think that we have full ownership, we can do whatever we want, but there are certain rules that have to be followed for every place. Another example, another form that is known in our society sometimes is, in many of the families, because we live here, sometimes if people are able to save and purchase a piece of land or a property back home, what happens is, due to the requirements, legalities that a person who needs to be doing some work on that property needs to sign some papers, what happens is, in trust, the titles are under a mother's name or a brother's name or a father's name. And what happens is, recently my husband was telling me that multiple people have shared these kind of stories with him that, now the mother's saying, okay, never mind. They have sent millions of dollars from here, and the millions of dollar property is there in one of the big cities. It's a huge house, and now they say, no, it's okay, you're still making money over there, stay over there, and this is our house, and I'll give it to my other son who can't perhaps afford that lifestyle. So I'm thinking, this is so inappropriate, especially when mother or when seniors come in the picture and they don't want to compromise on who's right and who's wrong. They're helpless about it. سادہ مجھے لگتا ہے یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے ہے. جب ہم علم لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے فیملی کو اویئر کرنا چاہیے, چاہے وہ وراثت ہو چاہے کچھ ہو, کیونکہ مجھے بھی میکے اور سسرال میں دونوں میں بیلنس کرنے میں بہت وقت لگا. کچھ لوگ بہت آسانی سے سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ وقت لیتے ہیں. تو ابھی آج ہی صبح ایک لیڈی تھی, وہ بات کر رہی تھی, تو ان کا بھی مال, بزرگ ہیں وہ کافی, اور ان کے ہسبینڈ بیڈ ریڈن ہیں, اور جب انہوں نے وہ فون بھی کرنا چاہ رہی ہیں اپنی وراثت میں, باقی بچوں نے بانٹ لیا لیکن ان کو نہیں ملا, تو وہ فون کرنا چاہ رہی تو ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے, تو وہ آج مجبور ہیں, وہ کس کے سامنے جائیں, ان کا پیسہ ہے لیکن وہ ہڑپ کے رکھے ہوئے ہیں. حدیث نمبر 76, ظلم کا اندھیرا. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ. کتاب المظالم. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. قاضی یاس کہتے ہیں کہ یہ اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ دنیا میں ظلم کرنے کی وجہ سے وہ ظلم کرنے والوں کے لیے کئی اندھیروں کا باعث ہوگا, اور ظالم قیامت کے دن صحیح رستے پر یعنی جنت کے رستے پر نہیں چل سکے گا. سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا, یا ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا, یعنی مومنوں کا نور. لیکن منافقین کا نور بجھ جائے گا. وہ شروع میں مومنوں کے نور کی روشنی میں چلیں گے, لیکن پھر وہ نور منافقین کے لیے نہیں رہے گا, اندھیرا ہو جائے گا. اور یہ پل صراط پر ہوگا, جو کہ انتہائی باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور جس سے گزر کر ہی لوگ جنت میں جا سکتے ہیں, اور وہ لوگ پھر پل پار نہیں کر سکیں گے, اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکیں گے. اور اسی طرح اندھیروں کی شکل میں ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر سختیاں ہوں گی. یعنی اندھیرے کیا ہیں؟ سختیاں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے, قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر, کہہ دیجئے تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے کون نجات دیتا ہے. تو اندھیروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مشکلات, سختیاں, سزائیں, تکلیفیں. تو ظلم میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی.
ایک تو یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کا مال ناحق چھین لیتا ہے یا ویسے اس کا کوئی حق مار دیتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ رب کی نافرمانی کی جاتی ہے. تو یعنی ظلم میں دوہرا گناہ ہوتا ہے، حقوق اللہ بھی پامال ہوتے ہیں اور حقوق العباد بھی، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں مانا جاتا اور بندے کا حق رہ جاتا ہے. اور اصل میں ظلم اس انسان پہ کیا جاتا ہے جو اپنا بدلہ لینے پر قادر نہیں ہوتا، وہ اپنے لیے خود لڑ نہیں سکتا، وہ اپنا حق خود لے نہیں سکتا، وہ اپنا حق پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ دراصل ظلم کا باعث ہے. یعنی ظلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے. جس دل میں ہدایت کی روشنی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم نہیں کرتا. جیسے ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب علم نہیں ہوتا تو یہ ساری خرابیاں ہوتی ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ایمان نہیں ہوتا دل کے اندر، علم کی روشنی نہیں ہوتی، تو پھر انسان کے جب اندر اندھیرا ہوتا ہے تو وہ باہر ظلم کرنے لگتا ہے، اور جب ظلم کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کے لیے اندھیرا ہو جائے گا. کیونکہ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور جن کے اندر تقویٰ ہوگا وہ ان کو تو نور دیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اپنے نور کے روشنی میں چلیں گے. لیکن جن کے پاس نور نہیں ہوگا وہ اندھیروں میں بھٹکتے پھریں گے، دنیا میں بھی اندھیرے اور آخرت میں بھی اندھیرے. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام قرار دیا. اسی لیے فرمایا نا، وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو بندوں کو بھی بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کی ہے، کہ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس پر ظلم ہونے دیتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے اور نہ کسی اور کو کرنے دیتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا چاہیے. پھر اسی طرح جو شخص ظلم کرتا ہے وہ اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. ظالم شخص کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. پھر اسی طرح ایسا شخص اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. واللہ لا یحب الظالمین. اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے لیکن پھر اچانک پکڑتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو پھر اس کے پاس چھٹکارے کا کوئی راستہ